نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارے اوپر جو اس کے انعامات نازل ہوئے ہیں، جو اس کے احسانات ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی خلافت کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کو فوقیت اور عظمت حضرات ملائکہ کرام کے اوپر عطا فرمائی، اور کس طریقے سے وہ طریقہ علمی مقابلے کا رہا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو کامیابی عطا ہوئی، ان کی فضیلت ظاہر ہوئی، اور جو فرشتے تھے انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر لیا اور اپنی کم علمی کا اقرار کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت ظاہر ہو گئی اور یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام عروج و ارتقاء کی منزل پر فائز ہیں، اور فرشتے باوجود اس کے کہ وہ ہر لمحہ ہر ساعت اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی تسبیح و تہلیل کرتے ہیں، اس کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، ہر ساعت اس کو یاد کرتے ہیں، مگر چونکہ علم کے اندر کم ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ السلام افضل ہوئے اور فرشتے مفضولین ہوئے۔ جب فرشتوں نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر لیا اور یہ کہنے لگے کہ اے مولا، ہم تیری خلافت جو تو عطا فرما رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس میں کیا حکمت ہے، کیا رموز و نکات ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہی اس سے واقف ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا حکم ہوا کہ آدم میرے خلیفہ ہیں، میرے نائب ہیں، علم میں تم سے افضل ہیں، لہذا تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ اب تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کیجئے جس وقت قلنا ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا الا ابلیس، پس سارے ہی فرشتوں نے فوراً اسی وقت سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبرا، اور غرور ظاہر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ حضرات اکرام، اس مقام پر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے سب سے پہلے اذ فرمایا۔ اذ
یہ ظرف زمان ہے، وقت بتانے کے لیے آتا ہے۔ اس سے پہلے حضرات مفسرین اکرام ایک فعل نکالتے ہیں، اذکر۔ اذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کیجئے اس وقت کو۔ قلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے کہا، قل تو میں نے کہا۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات گرامی تو چونکہ واحد ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، تو مولا رب العزت نے یہاں پر قلنا جمع کا صیغہ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے چونکہ خود فرمایا ہے، تو اس کا فرمان عالی جمع کا صیغہ اظہار عظمت کے لیے ہے۔ لیکن بندہ جب اللہ رب العزت کو خطاب کرے گا، مولا رب العزت کو یاد کرے گا، تو پھر وہاں پر جمع کا صیغہ نہیں بولے گا، وہاں پر وہ واحد کا صیغہ استعمال کرے گا۔ حضرات انبیاء کرام، حضرات صحابہ کرام، حضرات اولیاء کرام، حضرات علماء ربانیین، سب نے اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو اپنی دعاؤں میں، عرض و معروض میں واحد کے صیغے سے یاد کیا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت کے لیے جمع کا صیغہ بندوں کی زبان سے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس صیغے کے اندر بندوں کے ذریعے سے شرک کی بو آ رہی ہے، لہذا ذات باری تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ جس میں شرک کی بو بھی آتی ہو، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ یہ ملکن کی جمع ہے، اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہے، جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مصروف۔ مولا رب العزت بنی آدم کے امور کو انجام دینے کے لیے حضرات انبیاء کرام و رسول عظام پر وحی کے لانے کے لیے مقرر ان کو فرمایا ہے۔ ملائکہ ملکن کی جمع، اور اگر اس کو ملک پڑھیں گے تو پھر بادشاہ، اس کی جمع ملوک آئے گی، اور اگر ملک پڑھیں گے تو پھر اس کے معنی ہوں گے حکومت اور سلطنت، اس کی جمع ممالک آئے گی، اور ملک کی جمع ملائک۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو۔ سجدہ یہ لفظ جو ہے لغت کے اندر عاجزی اور فرما برداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور پیڑ سب عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، مگر شریعت مطہرہ میں زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں سجدے کی نیت بھی شامل ہو، اور سجدے کے اندر انسان کے 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں، پاؤں کے دونوں انگوٹھے، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، اور ایک ناک و پیشانی، یہ 7 اعضاء زمین پر لگتے ہیں، اس کو شریعت مطہرہ میں سجدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، جبکہ سجدہ تو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ تعبدی اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی تو صرف اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ تعبدی جائز نہیں، اور اگر کوئی کسی کو خالق سمجھ کر سجدہ تعبدی کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ سجدہ تعظیمی
دوسرے حضرات انبیاء کرام و رسول عظام کی امتوں کے اوپر جائز تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، بلکہ سجدہ تو حقیقت میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو تھا۔ آدم علیہ السلام سجدہ کرنے کے لیے توجہ کا مرکز تھے، حقیقت میں وہ سجدہ اللہ کے حکم سے اللہ کو کیا جا رہا تھا۔ جس طریقے سے ہم نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں کعبۃ المکرمہ کی طرف کو منہ کر کے، تو ہماری نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم سجدہ کعبے کو کر رہے ہیں، کعبہ تو ہماری توجہ کا مرکز ہے، حقیقت میں سجدہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کو کیا جا رہا ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سجدو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ سارے ہی فرشتے فوراً ہی سجدے میں گر پڑے۔ فسجدو پر فا سے یہ معلوم ہوا کہ فوراً یہ کام کیا انہوں نے۔ الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کھڑا رہا۔ جب فرشتوں نے دیکھا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کو پشت کر لی ہے، تو انہوں نے ایک سجدہ تو اللہ کے حکم سے کیا، اور پھر اس کے بعد اس شکرانے میں ایک سجدہ کیا کہ مولا رب العزت نے ہمیں سجدے کا حکم دیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اس کے حکم کو ادا کر دیا، اور ابلیس نے انکار کر دیا، وہ سجدے سے دور ہو گیا، سجدے سے ہٹ گیا۔ ابلیس یہ بلسن سے بنا ہے، اور بلسن کے معنی آتے ہیں نا امید ہونا۔ چونکہ ابلیس اللہ کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے بالکل نا امید ہے، اور نا امیدی میں دوسروں کو مبتلا کرتا ہے، اس لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس سجدے کے حکم سے پہلے بڑا عابد و زاہد تھا، بڑے علم والا تھا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس کے سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے مردود قرار دے دیا اور اپنی رحمتوں سے اس کو نکال دیا، لہذا اب وہ بھٹکتا پھر رہا ہے اور بنی آدم کو راہ راست سے ہٹانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، مگر وہ لوگ کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ کے مخلصین بندے ہیں، شیطان کا بس ان کے اوپر نہیں چلتا۔ ابا کے معنی انکار کر دیا، واستکبرا اور غرور کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے انکار کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نمازوں سے انکار کر دیتے ہیں، یہ انکار کرنا ان کا غلط ہے، لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو انکار تو نہیں کرتا مگر وہ احکام شرعی کی پابندی بھی نہیں کرتا، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ واستکبرا اور غرور ظاہر کیا شیطان نے، تو یہ غرور کرنا، یہ تکبر ظاہر کرنا، یہ بھی شیطانی صفت ہے، اور جو اللہ کا نیک اور صالح بندہ ہوتا ہے اس کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا، اس میں تو عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا نظام مرتب فرما دیا ہے کہ ہم جو صبح سے اٹھتے ہیں اور سوتے وقت تک جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں ہم رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس میں ہم 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ رکوع میں بھی ہمارا سر جھکتا ہے، سجدوں میں بھی ہمارا سر جھکتا ہے، تو یہ اظہار عجز و انکساری ہے، اور اس جھکنے کا، اس عاجزی و انکساری کے اظہار کا ہماری روحوں پر، ہمارے جسموں پر اثر مرتب ہونا چاہیے، اور ہمارے مزاج کے اندر غرور اور تکبر قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، اور وہ ابلیس کافرین میں سے ہو گیا۔
تو ترجمہ یہ ہوا آیت کریمہ کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبرا، انکار کر دیا اور غرور کی ظاہر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے یعنی کافرین میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک احسان یہ فرمایا کہ ہمارے جد امجد کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے ان کو سجدہ کرو، اور دوسرا احسان یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہماری جد امجدہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا، یعنی آپ کی زوجہ مطہرہ، آپ کی بیوی، سارے بنی آدم کی والدہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، تم اپنی خواتین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، چونکہ خواتین مردوں کی بائیں پسلیوں سے پیدا ہیں، اور پسلی ہڈی کی ہوتی ہے اور وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، لہٰذا حسن سلوک سے پیش آؤ تاکہ تمہارے گھر کا معاشرہ اور معاملات اچھے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر روز کوشش کرتا ہوں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح کرنے کی، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ حضرات اس کو سن سکیں اور اپنے بھائیوں کو بھی سنانے کی کوشش کریں۔ جن حضرات نے یہ دعوت حق چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ اللہ کا پیغام آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے۔